معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نمازوں کی فرضیت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ ناظرین اور سامعین ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج کو جان سکیں۔ لہٰذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا، یہ بھی آپ جانیں گے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آئنسٹائن کی تھیوری میں واقعہ معراج کا سائنسی ثبوت بھی آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ ناظرین، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کیا عمل بتایا جس کے پڑھنے سے ہر غم پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ مستند روایات کے مطابق رجب کی 27 تاریخ یعنی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب سن 12 نبوی کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے لغوی معنی ہیں رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسراء کے معنی ہیں رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا ہے۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سے سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ واقعہ اسراء و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا۔
جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس کس طرح پیش آئے، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے، نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینے کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع اور ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ساتویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں ساتویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلقت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القا ہوئے، اتحیات للہ والصلاۃ والطیبات، یعنی تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر ملائکہ کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ ایک معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری بھی سنائی گئی، بشرطیہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی، لہٰذا جائیے اور تخفیف کروائیے۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی۔ اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ممثل یعنی مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات بعد کے ہیں، اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ناظرین، معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکالیف برداشت کی تھیں، اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-11 سال سے مکے کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی معتصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے، اس کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ و شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے، وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ
تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے ہی سے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا، اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی، اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرنا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا۔ آسمانوں سے قبل مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کا سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نکتہ یہ کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائیت کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج کی جو تفصیلات اور معلومات آپ نے سنی، ان میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے چند اہم سبق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس عظیم تحفے کا یہ حق ہے کہ ان نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنت و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو پڑھا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیت ناک ہیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس لے جانے
اور وہاں پر انبیاء کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ اور اس کی حفاظت اور اس کو بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد اقصی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطۂ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پر دنیا اور آخرت کے انعامات سے اسے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا، الیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو نے میرے لاڈلے محمد کو یہ بددعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ کہتے ہیں آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا، بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاقیں دلوائی ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شعب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا گیا جہاں نہ کسی کا آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ بنی ہاشم اور مکہ والوں نے یہ کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ نبوت کی 3 سال تک بائیکاٹ میں گزرے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت غم خوار بیوی، امت کی ماں، ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی، تو انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں بہت بڑا سہارا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ امی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی، آپ اس کا اندازہ دو باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ ایک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اتنی کثرت سے اماں خدیجہ کو یاد کرتے تھے کہ کبھی اماں عائشہ پوچھ لیتی کہ حضور، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ایسی کیا خوبی تھی جو مجھ میں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا کہوں، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے جب کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوں یا کسی کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں، اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں۔ فلاں کا کیا کہنا، فلاں تو فلاں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا جب بھی گھر میں گوشت آتا تو امی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بطور ہدیہ بھیجا کرتے۔ ایک واقعہ جو آپ کو بتا رہے ہیں، اسے اندازہ لگائیں کہ مکہ مکرمہ میں جو پہلی جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس جنگ کا نام بدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جنگ میں مد مقابل آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے۔ ان میں ایک رشتہ دار حضرت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ابو الاس جو آپ کے داماد تھے، اگر کسی کے مقابلے میں اس کا داماد کھڑا ہو تو سسر ہی بتا سکتا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گزری کہ چچا اور چچا زاد اور داماد مقابلے میں۔ کفر و اسلام کی جنگ ہے، خون دینا بھی ہے، خون لینا بھی ہے، کس قدر مشکل دور ہوگا۔ ابو الاس گرفتار ہو گئے، قیدیوں میں شامل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، جو تم میں سے یہ فدیہ دے سکتا ہے غالباً 40 درہم مقرر ہوئے، وہ فدیہ دے اور رہا ہو جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کے بچوں کو علم سکھائے، اس کے بعد وہ بھی چھوٹ سکتا ہے۔ ابو الاس نے فدیہ کے لیے ایک ہار پیش کیا جو حضرت زینب نبی کی بیٹی لخت جگر نے اپنے خاوند کو پیش کیا تھا۔ جب وہ ہار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ سے، اگر تم راضی ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا ہے۔ اس ہار کو دیکھ کر آج مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کس قدر غم خوار تھیں، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت غم خوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے تھے، آپ کے لیے ڈھال کا کام دیتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کی کیا حالت ہوگی۔ پھر آپ کا بائیکاٹ ختم ہوا، آپ نے سوچا مکے والے نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو سمجھاؤں۔ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے طائف کے لونڈے اور اوباش لڑکے لگا دیے کہ ان کو مارو۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور پتھر مارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو کھڑا کر کے پھر مارا جاتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ایک غلام بھی تھا۔ سوچیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مکے والوں نے ستم کیا، بائیکاٹ کیا، اتنے ستم کے باوجود طائف گئے، طائف والوں نے بھی لہو لہان کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکے تشریف لائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور آپ حکم فرمائیں تو ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کو معلوم نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحانات میں کامیابی کی انتہا کر دی تو پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر اعزازات سے نواز کر عطا کی بھی انتہا کر دی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر وسعت عطا کر دی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کے بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں کلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کرا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا اسٹاپ تھا اور طور سینا دوسرا اسٹاپ، بیت اللحم تیسرا اسٹاپ، بیت المقدس چوتھا اسٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چارم، پنجم، ششم اور ہفتم، 7 آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے ہیں، پھر آگے سریل الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں، ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، سر پر پتھر مارا گیا تو سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر سر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں، تو جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے تو قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو میری ماں اور بہن برداشت نہیں کر سکتی وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چھتیڑے سے لٹکے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، اور کھانے کو جہنم کے پتھر اور کانٹے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج جہنم کے پتھر اور کانٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بینک میں پیسہ ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن جو عورتیں گھر میں زیور استعمال کرتی ہیں ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور بعض عورتیں کہتی ہیں زیور میں نے پہنا ہے،
زکوٰۃ اس کی خاوند نے ادا کرنی ہے۔ عورت کو زیور پر خاوند کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر خاوند بیوی مشاورت کے ساتھ طے کر لیں اور خاوند خوشی سے دے دے تو دے سکتا ہے، ورنہ زیور پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو زیور وہ پہنے جو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کے گوشت موجود ہیں ہنڈیا میں۔ ایک ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا اور بدبودار گوشت، اور یہ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک منکوحہ بیویاں موجود ہیں اور ان کو یہ چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال شوہر کو چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زنا اتنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد سے تعلق رکھنا کنواری لڑکی کے تعلق رکھنے سے بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں خدا نے سزا کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو اور مرد کنوارا ہو اور ان کے ناجائز تعلقات ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کوڑوں کی بات نہیں کرتی، بلکہ کندھوں تک زمین میں دفن کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیا جائے، اسے رجم کہتے ہیں، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کنواری لڑکی کا جرم بھی بڑا ہے، لیکن شادی شدہ کا جرم اس سے بڑا ہے۔ جب اس کے پاس حلال موجود ہے تو حرام کے پاس کیوں گئی؟ یا شادی شدہ مرد کے پاس جب حلال بیوی موجود ہے تو وہ حرام کے پیچھے کیوں گیا؟ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی ٹہنی پر ہوا جس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو چیر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی چھڑی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹہنی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے اور چوریاں کرتے تھے۔ ان کے گندے عمل کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے۔ اس نے سر کے اوپر وہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، لیکن وہ لکڑیاں اس سے اٹھائی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس پر بندوں کے حقوق اور امانتوں کا بوجھ پہلے سے موجود ہے، اوپر سے اور اٹھاتا ہے، پہلے حق ادا نہیں ہوتے، مزید حقوق اپنے ذمے لیتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اپنے ذمے ایسا حق نہ لیں جسے ادا نہ کر سکیں۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، والد کے حق علیحدہ ہیں، ہمسائے کے حقوق الگ ہیں اور مسلمان کے حقوق الگ ہیں۔ الگ الگ حقوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا حق باقی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں، اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تہی دامن رہ جائیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو مفلس اور نادار کون ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال اور پیسہ موجود نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے اعمال موجود ہوں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ قیامت کے دن آئے گا، وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے اعمال لے کر حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کے حقوق ہیں تو دنیا میں ادا کر کے جائیں، آخرت میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، واعظ ہیں،
لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک 5 نمازوں کا تحفہ اللہ سے لے کر آئے ہیں، ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، یہ خدائی تحفہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو کوئی بھی رشتہ دار ملنے آئے اور تحفہ لائے تو بندہ کتنا شوق سے قبول کرتا ہے کہ میری بہن نے بھیجا ہے، میرے باپ نے بھیجا ہے۔ اس طرح نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں تحفہ ہیں، اور تیسرا اللہ نے فرمایا، تیسرا تحفہ یہ کہ آپ کی امت میں جو بندہ شرک نہیں کرے گا اس بندے کی معافی کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے، اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو اپنی حیثیت اور علم کے مطابق بیان کرنے سے قبل ایک اہم نکتہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے اور جہاں جہاں جہان آباد ہیں، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ، یا ہماری کہکشاں ہو یا کوئی اور کہکشاں، یا ہمارا سولر سسٹم ہو یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم ہو، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور رحمت موجود ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے صاحب یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں نہ بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل تھے، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں انگلی کے ایک پورے کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں پہلے 2 مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارتاً بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا، کہا کہ پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب ہوا اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ بس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر اس یعنی اللہ کریم نے جو چاہا اپنے بندہ خاص یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب و وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وحی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا غرض کہ وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے
جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چھتیڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کاری کر کے زنا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں ایک ٹہنی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑے کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایک ایسے شخص پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھ جمع کر رکھا ہے اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے گٹھے کو بڑھا رہا ہے۔ پوچھنے پر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور باچھیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور داروگائے جہنم جس کا نام مالک ہے اس کو بھی دیکھا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا کے قریب سے ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا تھی اور بوڑھا مرد شیطان، دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں موجود بعض صحابہ کرام کے محلات بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے اللہ کی حمد سنی، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام زرقانی نے اس واقعے کو مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی، شراب
اور دودھ کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند کیا، جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت کو لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس سے عرش معلی تک کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ بالترتیب پہلے تا 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے یہ حشر کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ فاتح بنے تھے، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور ایک وقت آنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے جانا تھا اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، تو فرمایا ادریس سے ملے، انہوں نے خطوط ایجاد کیے ہیں۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا تو ان کی قوم قتل ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم شرک کرے گی تو ان کو میدان بدر میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے ہیں، اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ بیری کا نام ہے اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی ہیڈ آفس ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اوپر صریف الاقلام تک پہنچے ہیں۔ صریف الاقلام جہاں تقدیر لکھنے والے کلموں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور سواری رف آئی، وہاں سے اوپر گئے ہیں۔ اب مکان ختم ہو گیا اور لا مکان آ گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلی تک پہنچے ہیں۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا بھی حکم ہوا۔ پہل تو 50 نمازوں کا حکم تھا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا، جس میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام اور ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا صریح الاقلام قاب قوسین تک رسائی۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریشی لوگ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ ناظرین کرام،
اگرچہ واقعہ معراج کے ادنا ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نقطہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے۔ بس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بیان کی ہوئی پیشن گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ میں واضح ہے کہ انسان پہلے ایک طبق پر جائے گا اور پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ کریم نے یہ راستہ و طریقہ بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلائی سفر اور سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی۔ یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پورا سولر سسٹم یا کوئی بلیک ہول۔ لہٰذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ناممکن نہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، اور وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آغاز معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور کوئی چیز سینے میں رکھ دی گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ خلا میں بغیر آکسیجن کے بھی انسان سفر کر سکے۔ خیر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ 1905 عیسوی میں جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس تھیوری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم نصف رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے۔ اس کو سادہ مثال سے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جو روشنی کی 90% رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس شخص پر زمین کے مقابلے میں فقط 5 سال گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسانی جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کو سائنس جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق یعنی برق کی جمع، اور برق عربی زبان میں بجلی روشنی کو کہتے ہیں، پر سواری فرمائی اور معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس، بیت المقدس میں امامت، بیت المقدس سے باہر آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت اور دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر۔ واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت، چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے
اور برق کا مطلب روشنی یعنی لائٹ ہے، اور روشنی یا نور لائٹ کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور احادیث و واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا تھا؟ اگرچہ یہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کریم کی قدرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کسی قسم کی تھیوری کے پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں ارجبی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسرا اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے۔ سورہ نجم کی آیات 13 سے 18 میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترات سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترات سے ثابت ہے کہ اسرا اور معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے تو صرف ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا عظیم عمل اور عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر
معراج کی صورت میں معراج کی رات میں ہوا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرضیہ کے ادا کرنے میں نمازیں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہے۔ ناظرین، معراج میں دیدار الہی سے متعلق زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی، یعنی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا یا دل سے دیکھا۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے وقت صرف ایک حصے میں ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کی دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے حوالے سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ یہاں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ تو احادیث میں سدرۃ المنتہی اور سدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے۔ سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی
इंतहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त का ये नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाजिल होते हैं वो उसी पर मुंतही हो जाते हैं, और जो बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहाँ पर ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं, फिर वहाँ से नाजिल होते हैं, और नीचे जाने वाले जो अमाल हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं, फिर ऊपर उठाए जाते हैं। तारीख के इस बेमिसाल वाक़े को बयान करने का अहम मकसद ये है कि हम इस अजीमुल शान वाक़े की किसी हद तक तफसीलात से वाकिफ़ हों और हम उन गुनाहों से भी बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा अंजाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में अपनी आंखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया। नाजरीन, यहाँ आखिरी बात भी समझ लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने मेराज की रात में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, लिहाजा आप सब जवाब में कह दीजिए कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी कहता हूँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूसरी बात अपनी उम्मत को ये बताइएगा कि जन्नत की ज़मीन प्लेन है, पदरी है, एक चटेल मैदान की मानंद है। जन्नत की ज़मीन में अगर आपकी उम्मत दरख्त लगाना चाहती है, यानी जन्नत की ज़मीन में आपकी उम्मत घर बनाना चाहती है, महल बनाना चाहती है, तो जन्नत में दरख्त लगाने का तरीका ये है, आपकी उम्मत कहे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपकी उम्मत ये लफ्ज़ पढ़ती जाएगी तो उनके नाम का जन्नत में दरख्त लगता जाएगा, और कल वो क़यामत के दिन जब जन्नत में जाएंगे तो उन दरख्तों के मेवे खाएंगे। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। लिहाजा जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से 99 बीमारियां दूर फरमा देता है, और सबसे कम दर्जे की बीमारी इसके पढ़ने से जो इंसान से दूर की जाती है वो गम और फ़िक्र है। और नाजरीन, आज इंसानों को जो सबसे बड़ी बीमारी लगी है वो फ़िक्र और गम और टेंशन है। तो इस कलमे को पढ़ने से अल्लाह पाक उस बंदे से गम और फ़िक्र हमेशा के लिए दूर कर देता है। इस कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को, इस कलमे को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे। इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो नेकियां बढ़ती जाएंगी और गुनाह माफ़ होते जाएंगे। इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो टेंशन दूर होगी और गम ख़त्म होंगे। और सच्ची बात है, लोगों के गम और फ़िक्रें इस कलमे से दूर होती हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते या एक दो बार पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं कोई और वजीफ़ा बता दें तो वो बेचारे इसके असर और इसकी बरकत से महरूम रह जाते हैं। बस मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि पिछली ज़िंदगी पर तौबा कीजिए और फजूल बातों से हट जाइए और जितना हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। आपको अल्लाह कामयाबियों के रंग लगा देंगे। नाजरीन, यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि शब मेराज में नफली इबादत अंजाम देना एहसन इक़दाम है, लेकिन इस रात को मिलने वाले तोहफे यानी नमाज की सारा साल पाबंदी भी अल्लाह ताला की पैरवी का सबूत है। लिहाजा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज की पाबंदी लाजमी करें और शब मेराज की रात में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह इस जिक्र को चलते फिरते उठते बैठते खुला पढ़ें और अल्लाह से खूब दुआएं करें। अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमें अपने नाम की लज्जतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी सब हाजात को पूरी फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है वीडियो आप सब हजरात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सब का हाफिज़।